آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بیٹوں کی اولاد دکھانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم حضرت علی کے کئی بیٹوں کا شجرہ نسب بنا چکے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کے تمام بیٹوں کی بات کریں گے۔ چنانچہ اس ویڈیو میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے 5 بیٹوں کی اولاد آج بھی اس دنیا میں پائی جاتی ہے، آپ کے کون سے بیٹوں کی نسل برصغیر پاک و ہند کی طرف ہجرت کر کے آئی، اور موجودہ دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بیٹوں کی اولاد دنیا میں کہاں پائی جاتی ہے۔ میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، کربلا کے واقعے کے بعد امام علی کی اولاد دنیا کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئی۔ جیسا کہ آپ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ مغرب میں موروکو سے لے کے مشرق میں بنگلہ دیش تک کے علاقوں میں آباد ہوئے۔ چنانچہ اس فیملی ٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں قریش کے سب سے اہم سرداروں میں سے ایک ابو طالب پہ جانا پڑے گا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ آپ کی شادی حضرت فاطمہ بنت اسد سے ہوئی، جن سے آپ کے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے بچوں میں سب سے اہم ان کے چھوٹے بیٹے حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ بہت سی روایات کے مطابق حضرت علی کی کل 9 بیویوں سے 14 بیٹے اور 19 بیٹیاں پیدا ہوئیں، لیکن کچھ شیعہ سورسز کے مطابق ان کے بیٹوں کی تعداد 18 بتائی جاتی ہے۔ تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 5 بیٹوں سے ان کی نسل آگے چلتی ہے۔ تو چلیں ویورز، ہم باری باری ان کے تمام بیٹوں کی اولاد کو دیکھتے ہیں۔ حضرت علی کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ اہم ترین بیٹوں میں بھی شامل تھے۔ حضرت علی کی اولاد میں صرف امام حسن اور امام حسین کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ان دونوں سے چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کی اولاد کو آج پوری دنیا میں شریف یا سید کہا جاتا ہے۔ اگر امام حسن کی اولاد کی بات کی جائے تو آپ کے بچوں میں سب سے اہم 5 بیٹے تھے، اور آپ کی نسل آپ کے صرف 2 بیٹوں حضرت زید اور حضرت حسن المثنی سے چلتی ہے۔ ان میں اگر حضرت زید کی بات کی جائے تو کربلا کے بعد آپ دنیاوی زندگی سے دور رہے اور آپ اپنا تمام وقت عبادت میں صرف کیا کرتے۔ اگر ان کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کے کئی بچے پیدا ہوئے، جن میں حضرت حسن الاصغر کی نسل سے برصغیر پاک و ہند کے مشہور صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح ان کے ایک دوسرے بیٹے زید ابن زید کی اولاد نے شمالی ایران کے تبرستان کے علاقے کی زیدی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح اگر امام حسن کے دوسرے بیٹے حسن المثنی کی بات کی جائے تو کربلا کے بعد ان کی نسل مدینہ چھوڑ کے پوری دنیا میں آباد ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں دنیا کے کئی خاندانوں اور اسلامی سلطنتوں کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ اگر ان کی اولاد دیکھی جائے تو ان کے بیٹے ابراہیم کی نسل سے یمن کے امام تعلق رکھتے ہیں، جن کی اولاد آج بھی یمن کے مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ حسن المثنی کے ایک اور بیٹے داؤد کی نسل سے مراکش کی سلیمانی سلطنت وجود میں آئی، لیکن ان کے جس بیٹے سے سب سے زیادہ ان کی نسل پھیلی وہ حضرت عبداللہ ابن حسن تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زیادہ تر زندگی عباسی جیلوں میں گزری اور قید کے دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کے کل 8 بیٹے تھے، جن میں 5 کی اولاد آج بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کے بیٹے موسیٰ الجون کی نسل عرب اور افریقہ میں آباد ہوئی، لیکن سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کی نسل سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جنم ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ادریس کی نسل موجودہ اردن میں پائی جاتی ہے، جبکہ مراکش کے موجودہ حکمران خاندان کا تعلق ان کے ایک اور بیٹے محمد النفس سے ہے۔
ان کے بیٹے سلیمان مغرب کی سلیمانی ریاستوں کے جد امجد مانے جاتے ہیں، جبکہ ان کے ایک اور بیٹے جعفر کی نسل سے موجودہ تیونس کے کئی خاندان تعلق رکھتے ہیں۔ ویورز، یہ تمام خاندان حضرت علی کے بڑے بیٹے امام حسن ابن علی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو چلیں ویورز، اب ہم حضرت علی کے دوسرے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد دیکھتے ہیں۔ کربلا کے بعد امام حسین کے صرف ایک بیٹے زندہ بچے تھے، جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ آپ کو اپنے والد کے بعد چوتھا امام مانا جاتا ہے۔ اگر ان کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کے بیٹے حسین الاصغر کی نسل موجودہ ایران اور برصغیر پاک و ہند کی طرف ہجرت کر آئی، اور موجودہ دور میں ہندوستان کے کنتور اور لکھنؤ میں رہنے والا آبدی خاندان انہی کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ویورز، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ موجودہ دور کے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کا تعلق بھی حسین الاصغر کی نسل سے ہی ہے۔ جہاں تک امامت کی بات ہے تو امام زین العابدین کے بعد ان کے بیٹے امام باقر کو پانچواں امام تسلیم کر لیا گیا۔ امام باقر کے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، لیکن ان کے زیادہ تر بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، اور ان کی ساری نسل ان کے بچ جانے والے بیٹے اور اگلے امام جعفر الصادق سے چلتی ہے۔ امام جعفر الصادق نے اہل تشیعوں کی جعفری شاخ کی بنیاد رکھی، لیکن ان کی وفات کے بعد اہل تشیع 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے ان کے بڑے بیٹے اسماعیل کو ان کا جانشین اور اگلا امام چن لیا، جو اہل تشیعوں کی اسماعیلی شاخ کی بنیاد بنے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 10ویں صدی عیسوی کے فاطمی خلفاء کا تعلق بھی اسماعیل کی نسل سے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں اسماعیل بن جعفر کی اولاد ہمیں آغا خانز کی صورت میں نظر آتی ہے، جن کے موجودہ سربراہ آغا خان 5 ہیں، جو اسماعیلیوں کے 50ویں امام مانے جاتے ہیں۔ امام جعفر الصادق کے بعد 12 امامی شاخ کے 7ویں امام موسیٰ الکاظم بنے، جن کی اولاد کو موجودہ دور میں کاظمی سید کہا جاتا ہے، جو موجودہ دور میں کربلا، ایران اور برصغیر پاک و ہند میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران میں اسلامی انقلاب کے بانی اور ایرانیوں کے پہلے سپریم لیڈر روح اللہ خمینی کا تعلق بھی کاظمی سیدوں سے تھا۔ امام موسیٰ کی نسل ان کے سب سے اہم بیٹے اور اگلے امام علی الرضا کے ذریعے بھی چلتی ہے، جو 12 امامی شاخ کے 8ویں امام مانے جاتے ہیں۔ ان کی نسل موجودہ دور کے ایران اور عراق میں کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے، جنہیں ان علاقوں میں رضاوی سادات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام علی الرضا کے صرف ایک بیٹے محمد الجواد تھے، جو اپنے والد کے بعد 9ویں امام مانے جاتے ہیں۔ امام جواد کے بیٹے موسیٰ المبارکہ کی نسل موجودہ پاکستان اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئی، جنہیں آج رضوی سادات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے امام علی الہادی 10ویں امام بنے۔ چونکہ ان کا نام علی نقی بھی تھا تو ان کی اولاد کو آج دنیا میں نقوی سید کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی علاقوں میں ان کی نسل بخاری سادات کے نام سے بھی مشہور ہے۔ نقوی سید ہندوستان کے اتر پردیش اور پاکستان کے بھی بیشتر حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی ایشیا کے کئی صوفی بزرگ بھی نقوی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں سید جلال الدین سرخ پوش بخاری اور محمد المکی سر فہرست ہیں۔ امام علی الہادی کے بعد 12 اماموں کی نسل ان کے بیٹے امام حسن العسکری سے چلتی ہے، جو اپنے والد کے بعد 11ویں امام مانے جاتے ہیں۔ ویورز، مختلف سورسز میں آتا ہے کہ امام حسن العسکری کے کم و بیش 7 بچے تھے۔ ان کے بیٹے علی اکبر کی نسل موجودہ دور میں بخارا، سمرقند، خراسان اور برصغیر پاک و ہند کے کئی علاقوں میں آباد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی مشہور صوفی بزرگوں کا جنم بھی انہی کی نسل سے ہوا، جن میں بہاؤالدین نقشبند اور مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے۔ امام حسن العسکری کے بعد 12ویں اور آخری امام ان کے دوسرے بیٹے
इमाम महदी माने जाते हैं, जिन्हें अब्बासियों के जुल्म व सितम के खौफ से पोशीदा रखा गया। यही वजह है कि इनकी औलाद के बारे में कुछ हतमी तौर पे कहा नहीं जा सकता। व्यूअर्स, तो चलें अब हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अगले बेटे की बात करते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तीसरे बेटे का नाम हज़रत मोहसिन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो था। मुर्रखीन लिखते हैं कि इनका इंतकाल बचपन में ही हो गया था, तो मतलब इनसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद आगे ना चल सकी। हज़रत अली के चौथे और सबसे अहम बेटों में से एक हज़रत मोहम्मद इब्न हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। इमाम हसन और इमाम हुसैन के बाद आप मौला अली के तीसरे बेटे थे, जिनसे उनकी नस्ल दुनिया में आगे बढ़ी। व्यूअर्स, इमाम हुसैन की शहादत के बाद मुसलमानों के एक ग्रुप ने इन्हें चौथा इमाम तस्लीम कर लिया और ये लोग अहले तशियों की कहसानी शाख की बुनियाद बने। अगर इनकी औलाद की बात की जाए तो इनके कमो बेश 11 बेटे पैदा हुए, जिनमें सबसे अहम इनके 3 बेटे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद कहसानी मकतब फ़िक्र के लोगों ने उनके बड़े बेटे अब्दुल्ला को अपना 5वां इमाम तस्लीम कर लिया, जिन्हें अबू हिशाम भी कहा जाता था। व्यूअर्स, ये वो दौर था कि जब अब्बासी बगावत अरूज पे थी और अरब से बनु उमैया की हुकूमत का खात्मा हो रहा था। चुनाचे अब्दुल्ला इब्न हनफिया की मौत के बाद अब्बासियों ने ये दावा किया कि अपने बिस्तर मर्ग पे उन्होंने अपने दूर के एक कज़न मोहम्मद इब्न अली को अगला इमाम नामजद कर दिया। मोहम्मद इब्न अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। चुनाचे अब्बासी इनकलाब के बाद मोहम्मद इब्न अली के बेटे अल-सफ़ा को अब्बासी सल्तनत का पहला खलीफा चुन लिया गया। तो यूँ मोहम्मद इब्न हनफिया से जन्म लेने वाला कहसानी मकतब मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया। मोहम्मद इब्न हनफिया के दूसरे बेटे हज़रत हसन इब्न हनफिया थे, जिनकी कोई औलाद पैदा ना हुई। उनके तीसरे बेटे ओन इब्न हनफिया इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि बरसगीर पाक व हिंद में पाए जाने वाले बेशतर अवान ख़ानदान अपने आप को इन्हीं की नस्ल से होने का दावा करते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ज़्यादातर अवानों का शजरा हज़रत अली के दूसरे बेटे हज़रत अब्बास अलमदार से चलता है। तो चले व्यूवर्स, अब हम हज़रत अली के 5वें बेटे की बात करते हैं, जिनका नाम हज़रत उमर इब्न अली या उमर अल-अतराफ था। कुछ मुर्रखीन इनका शुमार करबला के शुहदा में करते हैं, जबकि कुछ दूसरों का ख्याल इसके बरक्स है। जहाँ तक इनकी औलाद की बात है तो इनके 3 बेटे थे और इन तीनों बेटों में सिर्फ मोहम्मद इब्न उमर की नस्ल आगे चलती है। कहा जाता है कि मोहम्मद इब्न उमर के एक पोते मोहम्मद हिंदुस्तान की तरफ हिजरत कर आए, जहाँ इनकी औलाद आज भी मुख्तलिफ इलाकों में पाई जाती है। मोहम्मद के एक दूसरे पोते इस्माइल की नस्ल चंद सदियों तक ही जिंदा रही, जिसके बाद ये लड़ी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई। व्यूअर्स, हज़रत उमर के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सबसे अहम और बहादुर बेटों में से एक हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आते हैं, जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अलमदार थे और कई मौके मिलने के बावजूद इन्होंने अपने भाई का साथ हरगिज़ ना छोड़ा। जहाँ तक इनकी औलाद की बात है तो इनके 4 बेटे पैदा हुए और इनकी सारी नस्ल इनके सिर्फ एक बेटे उबैदुल्ला इब्न अब्बास से चलती है, जो मौजूदा दौर में ईरान, अरब और बरसगीर पाक व हिंद में पाई जाती है। इनके एक बेटे हसन की नस्ल से ओन कुतुब शाह आते हैं, जिनके बारे में आता है कि ये बरसगीर पाक व हिंद की तरफ हिजरत कर आए और मौजूदा दौर में पाकिस्तान और इंडिया में पाए जाने वाले कई अवान और अलवी खानदान इन्हीं की नस्ल से होने का दावा करते हैं। इसके साथ साथ 17वीं सदी ईस्वी के मशहूर सूफी बुजुर्ग सुल्तान बाहू भी इन्हीं की नस्ल से थे। व्यूअर्स, हज़रत अब्बास अलमदार के बाद हज़रत अली के वो 8 बेटे आते हैं जिनकी नस्ल आगे ना बढ़ सकी। आपके इन बेटों में हज़रत जाफ़र इब्न अली, हज़रत उस्मान इब्न अली, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अली, हज़रत मोहम्मद अल असगर, हज़रत उबैदुल्ला,
حضرت یحییٰ، حضرت محمد الاوسط اور حضرت ابو بکر ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ ان سب کے علاوہ حضرت علی کے 4 بیٹے ایسے بھی ہیں جن کو لے کے مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سنی مکتب فکر کے علماء کے مطابق حضرت علی کے اوپر بتائے گئے صرف 14 بیٹے تھے، لیکن شیعہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کے 4 اور بیٹے بھی ہیں۔ ان کے نام حضرت حمزہ، حضرت عون، حضرت احمد اور حضرت زید ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو شیعہ سورسز کے مطابق حضرت علی کے کل 18 بیٹے بتائے جاتے ہیں۔ ویورز، حضرت علی کی نسل میں اسلام کتنی شاخوں میں تقسیم ہوا؟ حضرت علی کی نسل میں اسلام کی مختلف شاخوں کو دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔